میری عزیز ماں بہنوں، آسمان اور زمین کے فرشتے جب ہمیں دیکھتے ہیں کہ ہم اللہ کا دیا ہوا کھاتے ہیں، اسی کی زمین پر رہتے ہیں، اسی کی زمین پر چلتے پھرتے ہیں، پھر بھی اس کی نافرمانی کرتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگتے ہیں۔ زمین پوچھتی ہے یا اللہ کروٹ لے لوں، سمندر کہتے ہیں یا اللہ اجازت ہو تو ان پر چڑھائی کر دوں، ان کو غرق کر دوں۔ میری عزیز ماں بہنوں، پانی کی جو موج جنگلات کو بہا کر لی جا سکتی ہے، وہی موت بن کر انسانوں کو بھی بہا لے جا سکتی ہے۔ فرشتے سوال کرتے ہیں یا اللہ اجازت دے دیں، ہم انہیں غرق کر دیں، انہیں تباہ کر دیں، ان کی بستیاں ان پر الٹ دیں، ان پر پہاڑوں کو پلٹ دیں۔ میری عزیز ماں بہنوں، لیکن میری عزیز ماں بہنوں، اللہ پاک کیا فرماتے ہیں، اللہ کیا جواب دیتے ہیں؟ اگر میرے اللہ فرماتے ہیں، میری اللہ کی محبت کا انداز دیکھو، اللہ پاک فرماتے ہیں اگر تم نے پیدا کیا ہے تو پکڑ لو، اگر تم نے پیدا کیا ہے، اگر انسانوں کو تم نے پیدا کیا ہے تو پکڑ لو، مہلت ہی نہ دو، اور اگر میں نے انہیں پیدا کیا ہے تو میرے اور میرے بندوں کے درمیان دخل اندازی نہ کرو، میں اپنے بندوں کی توبہ کا انتظار کرتا ہوں۔ انا آتانی نہارن قبلتہ انا آتانی لیلن قبلتہ، شاید یہ بھٹکا ہوا آدمی دن کو توبہ کر لے، یا شاید کبھی رات کو یہ بھٹکی ہوئی عورت رات کو توبہ کر لے، میں اس کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں، میں اس کی توبہ کو قبول کروں گا۔ میری عزیز ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ کتنا کریم ہے کہ کوئی شخص ساری زندگی اس کی نافرمانی کرتا رہے، آخری وقت میں بھی توبہ کر لے تو اللہ کی رحمت اسے اپنے آغوش میں لے لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بے شک 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا، ماں باپ سے زیادہ رحیم اور کریم ہے۔ اللہ کی محبت کا ایک چھوٹا سا قصہ میں آپ کی نظر کرتی چلوں، ہو سکتا ہے یہ قصہ ہمارے دلوں کو گرما دے، ہمارے ایمان کو تازہ کر دے، ہمارے یقین اور ایمان کو اللہ کی ذات پر مضبوط بنا دے۔ میری عزیز ماں بہنوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک گویّا تھا، ایک گویّا تھا جو بربت بجایا کرتا تھا۔ یہ پرانے زمانے کا ایک گانا بجانے کا آلہ ہے۔ اسلام میں گانا بجانا حرام ہے، اسے سننا سنانا بھی حرام ہے، سب گناہ کبیرہ ہے۔ اور میری عزیز ماں بہنوں، لیکن وہ گویّا چھپ چھپ کر یہ کام کیا کرتا تھا۔ اس نے روزگار بنایا ہوا تھا، جب بوڑھا ہو گیا اور آواز بیٹھ گئی تو لوگوں نے اسے سننا چھوڑ دیا۔ کمائی کا ذریعہ تھا، وہ ختم ہو گیا۔ جب کمائی کا ذریعہ ختم ہو گیا تو فاقوں کی نوبت آ گئی۔ میری عزیز ماں بہنوں، ایک روز جنت البقیع میں گیا اور بیٹھ کر رونے لگا اور فریاد کرتے ہوئے کہنے لگا کہ اے اللہ، جب تک میری آواز تھی لوگ مجھے سنتے تھے اور میرا کام چلتا تھا، میں کھاتا پیتا تھا، میرا گزارا ہو رہا تھا، لیکن اب میری آواز ختم ہو گئی ہے تو لوگوں نے مجھے سننا چھوڑ دیا ہے، لیکن میں نے سنا ہے کہ تو سب کی ہر حال میں سنتا ہے۔ اے میرے اللہ، اے میرے پاک پروردگار، میری دعا قبول فرما، میری مصیبت دور فرما۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں سو رہے تھے۔ میری عزیز ماں بہنوں، دیکھو میرے اللہ کی محبت کا انداز کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں سو رہے تھے تو ان کے دل میں القاء ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا کہ میرا ایک بندہ مجھے پکار رہا ہے، وہ اس کی مدد کو پہنچو، وہ مصیبت زدہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور دوڑتے ہوئے جنت البقیع میں پہنچے۔ وہ بوڑھا آپ کو دیکھ کر بھاگنے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ٹھہرو، میں آیا نہیں ہوں بلکہ بھیجا گیا ہوں، مجھے حکم ملا ہے کہ میں تمہاری مدد کو پہنچوں، بتا تیرے ساتھ کیا معاملہ ہے تاکہ میں تیری مدد کر سکوں۔ وہ کہنے لگا کہ آپ کو کس نے بھیجا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے، میرے اللہ نے بھیجا ہے۔ میری عزیز ماں بہنوں، وہ گویّا اور بھی رونے لگا اور ایک بار پھر دعا کے لیے ہاتھ بلند کر دیے اور کہنے لگا